اب ہم تصوف کی روح سے دیکھتے ہیں کہ صوفیہ کرام جو حضور کے قرب میں چلے جاتے ہیں اور ایک خاص کیفیت میں جب وہ آتے ہیں تو کیا ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں؟ فنا فی الرسول کون ہوتا ہے؟ فنا فی الرسول وہ ہوتا ہے کہ جس کے وجود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی جثہ مبارک ہو۔ تو یہ بھی جزوی طور پر۔ اب ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، مقام وصل میں خواہ وہ وصل آپ کا حضور کی ذات کے ساتھ ہو یا وہ وصل آپ کا اللہ کی ذات کے ساتھ ہو، یہ ذاتی نوعیت کا اتحاد و اتصال ہے۔ یہ اگر محمد رسول اللہ کی کوئی باطنی مخلوق کسی صوفی کے وجود میں آ کے سما جائے وہ نبی نہیں بنتا۔ اسی طرح اگر اللہ کا جثہ توفیق الہی کسی کے وجود میں آ جائے، وہ فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہو جائے تو وہ اللہ نہیں بنتا، الہ نہیں بنتا۔ یہ ذاتی نوعیت کا تعلق ہوتا ہے۔ انا الحق، میرے اندر حق ہے، یہ تو کہنا جائز ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں الہ ہوں، کیونکہ الہ ہونا اللہ کا مرتبہ ہے۔ عشق ذات سے ہوتا ہے، اتصال ذات سے ہوتا ہے، اتحاد باطنی ذات سے ہوتا ہے، مرتبے سے نہیں ہوتا۔ اذا تم الفخر فہو اللہ، جو فخر میں کامل ہو گیا وہ اللہ ہی ہو گیا، الہ نہیں ہوتا۔ کچھ صحابہ کرام حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا سلمان فارسی کو کہ ان کو کہہ دو کہ اللہ کے قرب میں جانے سے بندہ اللہ تو ہے، الہ نہیں بنتا، اس کے اندر اللہ کا وجود تو آ گیا ہے، سجدہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ ہے، الہ نہیں ہے۔ الہکم الہ واحد، الہکم الہ ایک ہی ہے۔ تو تعلق جو ہے وہ مرتبے سے نہیں ہوتا۔ جیسا کہ سرکار امام مہدی سیدنا گوہر شاہی کا جثہ مبارک کسی کے جسم میں آ جائے اور وہ فنا فی الشیخ بن جائے، تو کیا سرکار گوہر شاہی کے ماننے والے جو سرکار کے قدموں میں اپنا سر رکھتے، جو سرکار کے قدموں کا بوسہ لیتے، سرکار کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، کیا وہ فنا فی الشیخ کے ساتھ وہی پروٹوکول ادب کا رکھیں گے جو سرکار گوہر شاہی کے ساتھ انہوں نے رکھا؟ کیا فنا فی الشیخ فنا فی الگوہر آپ اس کو امام مہدی کے نظریے سے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کہ فنا فی الشیخ کے اندر سرکار گوہر شاہی کی ذات سے جڑا ایک جز ہے جس کا مرتبے سے تعلق نہیں ہے۔ اچھا بھائی دیکھو، آپ اپنا خون نکال کے ضرورت پڑے اپنی بیگم کو بھی دے سکتے ہیں، اپنی ماں کو بھی دے سکتے ہیں، اپنی بیٹی کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو جسم سے جو یہ خون نکل رہا ہے اور ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے ضرورت مندوں کو، اس کا تعلق رشتوں سے نہیں ہے۔ اگر یہی خون آب منی بن جائے تو پھر کس کس کو دے سکتے ہیں؟ بات سمجھنے کی ہے۔ اسی طرح انسان کے وجود میں سماوی ارواح میں دو گروپ ہیں۔ ایک لطیفہ روح ہے، مرشد کی جو روح ہے وہ اس کا کوئی حصہ آپ کے اندر جا نہیں سکتا، روح مبارک کا۔
اس سے تعلق جڑ سکتا ہے، اس سے فیض ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے اندر نہیں جا سکتی روح۔ پھر دوسری ہے، ایک اور چیز ہے آپ کے سینے میں، مرشد کے سینے میں، وہ بھی سماوی روح ہے، اس کا نام ہے لطیفہ قلب۔ لطیفہ قلب سے جزے نکلتے ہیں۔ کیا نکلتے ہیں؟ اب ذرا آپ نے غور سے سننی ہے میری باتیں، یہ علم بار بار نہیں بتانے والا۔ اب یہ جو جزے ہیں، جس کے ہیں اس کے لیے اولاد کی طرح ہیں۔ اب جیسے سرکار گوہر شاہی کا جو جثہ ہے قلب کا، تو آپ کا جو قلب ہے وہ تو آپ کی ذات کا حصہ ہے، لیکن اس قلب کا جو جثہ نکلا ہے وہ آپ کی باطنی اولاد ہے نا، وہ باطنی اولاد ہے۔ تو وہ قلب کا جثہ اگر کسی مرید کے سینے میں ڈال دیا تو اس کے جانے سے وہ گوہر شاہی نہیں کہلائے گا، پھر کیا کہلائے گا؟ یہ ان کی باطنی آل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ باطنی آل ہو گئی۔ سماوی جو ارواح ہیں ان میں سے صرف قلب ہے جس کے جثے نکلتے ہیں، باقی کسی لطیفے کے سماوی ارواح میں یا تو قلب کے جثے نکلتے ہیں یا پھر لطیفہ نفس کے جثے نکلتے ہیں۔ تصوف میں، روحانیت میں صرف اور صرف جو سماوی ارواح ہیں ان سے کام لیا جاتا ہے عشق اور وصل کا، وہ سینے سے نکل کے طالب کے سینے میں جاتے ہیں۔ لطیفہ نفس کو یہ تعلیم کا حصہ نہیں کہ مرشد اپنے نفس کا کوئی جثہ کسی مرید کے اندر داخل کرے، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لطیفہ نفس کا جثہ جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف سینے کی مخلوقیں ہیں جن سے تعلیم و تدریس کا، اتحاد و اتصال کا کام لیا جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے بھی کہا تھا علماء من صدری، کہ علم جو ملے گا نا تمہیں وہ میرے صدر کی روح سے ملے گا۔ تو فنا فی الشیخ جو بنا تو اس کے اندر سرکار گوہر شاہی اپنے سینے کی کوئی مخلوق ڈال دیں۔ اچھا، اب وہ جو سینے کی مخلوق ہے، اگر وہ سینے کی مخلوق ہے تو اب ان سینے کی مخلوق میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ پوری مخلوق آئی ہے سینے میں یا اس کا جثہ آیا ہے۔ اب تو فنا فی شیخ دو طرح کے ہو گئے نا، ایک فنا فی شیخ وہ ہو گیا کہ جس کے اندر وہ مخلوق ڈال دی، اور ایک وہ ہوا جس میں اس مخلوق کا کوئی جثہ ڈالا نا۔ ایک تو وہ ہو گیا نا جس میں پوری مخلوق ڈال دی، تو وہ تو پھر چیز دیگر ہو گئی، وہ تو مختلف ہو گئی نا۔ ایک وہ ہوا جس میں قلب کا جو ہے کوئی جثہ ڈال دیا، وہ جو قلب کا جثہ چلا گیا، یہ جو ہے اس کو کہیں گے کہ یہ باطنی اولاد ہے، یہ باطنی حال ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی نے جو کہا کہ میں بروزی نبی ہوں، ان کا تو انتقال ہو گیا 1908 میں، ٹھیک ہے نا بھائی، ان کے انتقال کو تو اب 114-15 سال ہو گئے، لیکن اب ان کے جو منتخب کردہ نمائندے ہیں، لیڈر ہیں، وہ تو زندہ ہیں، یہیں لندن میں ہی رہتے ہیں۔ ان سے سوال ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی براہین احمدیہ میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ میں ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، آپ مجھے سمجھا دیں کس طرح ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ان کے اندر آ گئی تھی؟ اگر حضور کی روح ان کے اندر آ گئی تھی تو ان کی روح کہاں گئی؟ اگر حضور کی روح ان کے اندر آ گئی تو ان کی اپنی روح کدھر چلی گئی؟ اور پھر اگر معاذ اللہ حضور کی روح آ گئی تھی ان کے اندر، ان کی غائب ہو گئی، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی روح کیسے آئی؟ کوئی آیا نہیں نا پوچھنے والا۔
اب تو جواب تو دینا پڑے گا نا۔ دوسری بات یہ ہے، قادیانیوں سے عرض ہے، دوسری بات یہ ہے، کیا محمد رسول اللہ بڑے ہیں یا امام مہدی؟ اسلام کے نظریے کے مطابق محمد رسول اللہ بڑے ہیں۔ اب جب مرزا غلام احمد قادیانی میں محمد رسول اللہ تھے، وہ تو افضل ہیں، امام مہدی بننے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کو جو ہے بیوقوف بنا رہے ہو۔ بھائی جب تم بروزی نبی ہو، محمد رسول اللہ تمہارے اندر آ گئے ہیں، تو اب امام مہدی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو فدو کھاتا لگا ہوا ہے تم نے۔ کیوں بھائی؟ بھائی اگر آپ کا ایمان سچا ہوتا نا اس بات میں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اندر محمد رسول اللہ تشریف فرما ہیں، اگر تم اس میں سچے ہوتے، سچا تمہارا ایمان ہوتا، پھر تمہیں امام مہدی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ محمد رسول اللہ سے افضل تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو محمد رسول اللہ ہونے کے باوجود امام مہدی بننے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم یہ ہوا کہ آپ کا تو یہ عقیدہ سچا تھا ہی نہیں، آپ نے تو بس اندھا دھند مان لیا، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم کہتے ہیں کہ سیدنا گوہر شاہی کی ذات والا میں جزوی طور پر حضور کی ریپرزنٹیشن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضی ارواح سرکار گوہر شاہی کے وجود میں موجود ہیں، اور اس کے باوجود وہ امام مہدی ہیں، کیونکہ امام مہدی جس ذات کی وجہ سے ہیں وہ سب سے افضل ہے۔ کیونکہ امام مہدی کا جو مرتبہ ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے روپ میں جو ذات آئی ہے، اس کے استقبال کے لیے عرضی ارواح محمد کو بھیجا گیا۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ بہت چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے مرتبہ بہت چھوٹا ہے، لیکن اس مرتبہ کے پیچھے آیا کون؟ دیکھو بھائی، کرکٹ ٹیم میں ایک تو ہوتا ہے اصول بیٹنگ آرڈر کا، کہ یہ اوپنر ہیں، یہ مڈل آرڈر بیٹسمین ہے نا، یہ لوور مڈل آرڈر بیٹسمین ہے، اسی کے مطابق ان کو یعنی نمبرنگ ہوتی ہے ان کی۔ لیکن کپتان اگر مستند ریکوگنائزڈ بیٹسمین ہے، اور اتنا ریکوگنائزڈ بیٹسمین ہے، اتنا اچھا بیٹسمین ہے کہ کبھی وہ اوپن کرتا ہے، بہترین کرتا ہے، کبھی ون ڈاؤن جاتا ہے، وہاں پر بھی کھیل سکتا ہے وہ، اور کبھی وہ کہتا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں تم کھیلو، کبھی وہ ٹیل اینڈرز کے طور پر آتا ہے اور سینچری بناتا ہے۔ اچھا، اب اس وقت ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے اوپنرز آؤٹ ہو گئے، آپ کا مڈل آرڈر جو ہے کولیپس ہو گیا، آپ کا لوور مڈل آرڈر بھی کولیپس ہو گیا، اب آ گئے ٹیل اینڈرز، تو اب جو سامنے والی ٹیم ہے اس کے حوصلے بلند ہو گئے، اور ان ٹیل اینڈرز میں سب سے بہترین آپ کا بیٹسمین آیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے، کیونکہ لوگ تو نمبرنگ کے حساب سے دیکھ رہے تھے۔ اب ون ڈاؤن ہے، اب وہ آیا ہوگا، اب یہ آیا ہوگا، اب تو 8 آؤٹ ہو گئے ہیں، یہ تو ٹیل اینڈر ہوگا، یہ کیا کرے گا، اور وہیں پر ہار مان جاتا، چھکے چھڑا دیتا ہے وہ۔ ایسا مرتبہ ہے امام مہدی کا، جو ہر پوزیشن پر کھیل سکتا ہے، آیا ٹیل اینڈرز میں ہے، ہر مرتبے پر کھیل سکتا ہے، ہر مقام پر کھیل سکتے ہیں سرکار گوہر شاہی، لیکن آئیں آخر میں وکٹ بچانی ہے نا، اب یہاں کام ہے وکٹ بچانے کا، جب تک قیامت نہیں آئے گی آؤٹ نہیں ہونا ہے۔ امام مہدی will carry the bat۔ کیری دا بیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی کھیلنے آیا اور پوری اننگ کھیلا، جتوایا، اور کوئی مائی کا لال اس کو آؤٹ نہیں کر سکا، وہ بلہ اٹھا کے جا رہا ہے، دس از ٹو کیری دا بیٹ۔
تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام مرتبہ چھوٹا ہے، ٹیل اینڈر پر آئے ہیں، لیکن کسی بھی پوزیشن پر کھیل لیتے ہیں، اور آخر میں آئے اس لیے ہیں کہ وکٹ بچا کے رکھنی ہے۔ اب جیسے اس کو ایل بی دے دیا انہوں نے عاطف کو، تو عاطف کا شکوہ کیا تھا کہ جی انہوں نے اپنے اچھے بالر جو ہے نا نہیں لگائے تھے شروع میں، انہوں نے کہا تھا اپنے اچھے بالر جو ہے ہم عاطف اور ناصر کے لیے بچا کے رکھیں گے۔ تو جو ایسے ہی ایلے میلے تھے بالر ان کو لگایا شروع میں، تو سلیم بھائی انہیں کو ٹک ٹک ادھر ادھر کرتے، اچھا اسکور بنا لیا انہوں نے، ان کو خود بھی حیرت ہوئی کہ ارے میں نے 62 بنا لیا، نہیں 10-12 بنائے ہوں گے، دوبارہ دیکھو، کیونکہ بالر ہی ایسے تھے تھکے ہوئے۔ اسی طریقے سے جب اوپننگ پیئر آیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے فاسٹ بالر نہیں لگائے تھے، انہوں نے کہا جی اصل بالر تو ہم نے جب سرکار گوھر شاہی آئیں گے تب لگانے، تو اصل بالر اب لگے ہیں۔ اب جو پویلین میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے انبیاء اور اولیاء جو پویلین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ سوچ رہے ہیں ارے یار یہ آخر میں جو آئے ہیں امام مہدی، ان کا تو یہ خیال تھا اب سب کچھ ہم کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے دین بھی ختم ہو گئے، سارے نبی بھی آ کے چلے گئے، سب پویلین میں بیٹھے ہوئے ہیں، کام تو ختم ہو گیا، اب تو بس خانہ پوری ہوگی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا ہے کہ آخری بیٹسمین کھیلنے کے لیے آئے ہیں سرکار گوھر شاہی، اور بالنگ کا جو انہوں نے معیار دیکھا اب کہ امام مہدی کو جو بالنگ اٹیک لگایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ابے یہ کیا ہو گیا، اچھا ہوا ہم نہیں آئے۔ کیونکہ جو مصیبت اور مسائل، جو مخالفت سرکار گوھر شاہی کی ہو رہی ہے، اتنی مخالفت، اتنی پریشانیاں دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی۔ جب میں نے کہا نا کہ فاسٹ بولنگ ابھی لگائی ہے، اس سے مراد مخالفت ہے۔ تو اب ثابت یہ ہوا کہ جب جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے صوفیوں کی طرز کے اوپر یہ سارے دعوے کیے ہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے، صوفی بھی ایسا ہی کرتے ہیں، یہ آپ کی جو ہے بددیانتی ہے اور خیانت ہے، علوم دین کے ساتھ خیانت ہے۔ کسی صوفی نے نہیں کہا کہ میں بروزی نبی ہوں، کسی نے نہیں کہا۔ منصور حلاج نے بھی اگر کہا ہے تو انا الحق کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں معبود ہوں، یہ نہیں کہا۔ Bringing light, love, and peace in your life.